اچھا کیا کہیں گے؟ کراچی شہر کے ادارے تباہ ہو گئے، کس نے کہا ہے؟ ایم کیو والا ان کا ہے کہ کراچی شہر کے ادارے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آپ تمام جو میڈیا کے دوست یہاں کھڑے اسی شہر میں پچھلے پتہ نہیں کوئی 15 سال سے کوئی 20 سال سے کوئی 25 سال سے صحافت کر رہا ہے، اور کراچی بھی آپ کی پیدائش میں کیسے بھی تھی۔ یہ بتانے کے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس بہت خوبصورت پیارے پرامن روشنی کے شہر کو تباہ و برباد کس نے کیا۔ اگر آج میں یہ بات مان بھی لوں کہ کراچی میں یقیناً مسائل ہیں، لوگوں کی مشکلات بھی ہیں، اداروں کے اندر ایشوز ہیں، لیکن یہ کوئی اور بات کرے تو سمجھ میں آتا ہے ان کو کوئی بات کرنے کی شرم آنی چاہیے۔ اس لیے کہ شہر کے ادارے میں اگر گنوانا شروع کروں نا، کراچی واٹر سیوریج بورڈ ہو، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، ملین ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، یا اور بیشتر ادارے ہیں جو کراچی کے لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے جو بنیادی سہولیات ہیں ان کو فراہم کرنے کی ان کی ذمہ داری ہے، ان کی بربادی کا آغاز اگر آپ دیکھیں گے نا کب سے ہوا تو آپ کو اس میں ایم کیو ایم کا ہی چہرہ نظر آئے گا۔ ایک ادارے کو تہس نہس کر کے زلیبوز کر کے برباد کر کے اور پھر یہ کہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا وہ صحیح ہے، لیکن بربادی کا ذمہ دار اور قصوروار کون ہے؟ آج بھی سارے ریکارڈز موجود ہیں کہ ان اداروں کی صورتحال آج سے 20-25 سال 20 سال پہلے کیا تھی، اور جب ایم کیو ایم اس شہر پر راج کر رہی تھی تو اس دوران ان اداروں کو کہاں پہنچایا گیا، اور اس کے بعد ان اداروں میں کتنی بہتری لانے کی کوشش کی۔ ساری ریکارڈ کی چیزیں تو بہرحال مسائل ہیں، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ان مسائل کو ہمیں مل جل کر حل کرنا چاہیے، لیکن ایم کیو کو کم از کم یہ انداز بھی کرنا چاہیے کہ واٹر بورڈ تباہ ہو گیا ہے، کے لیے تباہ ہو گیا ہے، یعنی وہاں جو بیچارے غریبوں کے لوگوں کے جو ریٹائرمنٹ کے پیسے ہوتے تھے، پینشن کے پیسے ہوتے تھے، ریٹائرمنٹ کے ڈیوز ہوتے تھے، وہ اکاؤنٹ سیپریٹ ہوتے ہیں، وہ پیسے ان کے لیے ہونے چاہیے۔ ذرا چیک کریں کہ وہ پیسے کس کے دور میں خرچ ہوئے، وہ پیسے کہیں اور کہاں چلے گئے۔ آج اس اداروں میں ریٹائر ہونے والے بیچارے پورے لوگ تھوڑے دھکے کھا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں، سلوکوں کے پیسے دینے پڑتے ہیں، تنخواہوں کے پیسے کے لیے کہ ہم دیتے ہیں، کے ایم سی کے ہم دیتے ہیں۔ تو یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن میرا جو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایم کیو کو یہ باتیں کم از کم نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ خود ان تمام چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ آگمنٹیشن کے لیے 174 ارب روپے جو ایک اور کا جو 260 کے لیے دے رہا ہے، وہ جو 3 دہانے ہیں کراچی کے گلشن معمار سے اور بحریہ سے، کراچی کے پانی کی لائنوں کے حوالے سے تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس پہ جو ہے نا 174 ارب کا دیکھیں A4 کا منصوبہ جو بدقسمتی سے بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہوا ہے، اس کی ایکچوئل جو لاگت تھی وہ شاید کہیں زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن جو اس کا PC1 اپروو ہوا ایکنک سے وہ غالباً 50 ارب میرا خیال ہے اس کی لاگت بتائی گئی، لیکن اس وقت بھی میرا خیال ہے جب میں 18 میں وزیر بنا تو میں اس وقت یہ کہتا تھا کہ یہ منصوبہ 50 ارب کا نہیں ہے۔ اس میں 50% حکومت صدر اور 50% وفاقی حکومتیں دے رہے تھے، لیکن جب وہ کام شروع ہوا تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو 50 ارب ہیں وہ صرف اس کینال کے لیے ہیں جو پنجر سے پانی لائے گا اور کراچی تک پہنچائے گا۔ اب یہ پانی صرف کراچی پہنچ جانا ہی مسئلے کا نہیں تھا، اس پانی کو کراچی شہر کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے نیٹ ورک بھی بچھانا تھا، وہ اس پورے منصوبے میں شامل ہی نہیں تھا۔ پھر اس پانی کو پمپنگ اسٹیشنز کی بھی ضرورت تھی، اور ان پمپنگ اسٹیشنز کے ذریعے آپ کو بجلی کا انتظام بھی کرنا تھا، وہ اس منصوبے کا حصہ ہی نہیں تھا۔ تو ایک طرح سے وہ ایک ڈیفیکٹو PC1 تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں قصور کس کا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ صوبائی حکومت کی سطح سے اپروو ہوا، وفاقی حکومت کی سطح پہ گیا، مختلف جو فورمز ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، سبھی اس کے ذمہ دار تھے، کہیں کی کوتاہیاں سب کی تھیں، تو وہ اس وجہ سے اس طرح رہ گیا۔ تو جب ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ اس کے اندر آگمنٹیشن اور جو
پاور جنریشن اور اس کے بعد پمپنگ اسٹیشن بنی ہے، اس کا شامل ہونی چاہیے، اس کی لاگت یقینی طور پر بڑھ گئی ہے۔ جب یقینی طور پر اس کے بڑھنے لگے پیسے تو وفاقی حکومت نے یہ کہہ دیا کہ مزید پیسے نہیں دیں گے، حالانکہ 50% انہوں نے دینے تھے صوبائی حکومت وفاقی حکومت۔ پھر خیر ایک لمبی بات ہے، پھر اس میں بیچ میں پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی۔ وہاں جا کر عمران خان صاحب کے کان میں کسی نے کہہ دیا کہ اس کے اندر بڑی کرپشن، حالانکہ وہ کام جو ہے جو ایف ڈبلیو کر رہا تھا وہ کوئی اور کانٹریکٹر نہیں تھا، تو سرکاری ادارہ تھا ایک، اس کے پاس یہ کام تھا۔ عمران خان صاحب نے جناب اس کے کام رکا دیا، تحقیقات شروع کرا دی۔ پھر پی ٹی آئی نے ایک کمیشن بنایا تھا جس کی یہ ذمہ داری لگائی کہ پاکستان میں جتنے بیرونی قرضے دیے گئے ہیں یہ کمیشن ان قرضوں کی تحقیقات کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ وہ کہاں خرچ ہوئے۔ اور K4 میں کوئی بیرونی قرضے کا پیسہ شامل نہیں تھا، لیکن اس کمیشن نے واٹر بورڈ کے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا اور یہ کام ہمارا رک گیا۔ چیف منسٹر صاحب نے خطوط لکھے، پورے تحاشا مرتبہ میڈیا کے ذریعے اسمبلی کے فورم پر بات کرتے رہے، لیکن پی ٹی آئی کے دور میں یہ کام بالکل رک گیا اور اس میں ایک قدم ہم آگے نہیں بڑھ سکے، کھٹائی کا شکار ہوا۔ پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے، پھر جا کے چیزیں کچھ ٹھیک ہوئی، شروع ہوئی۔ تو میں یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو تاخیر ہوئی ہے اس کے وجوہات اس کی کیا ہیں، لیکن ابھی اس وقت کام اس میں تیزی سے ہو رہا ہے۔ اور جو کینال ہے پائپ لائن میں کنورٹ ہو گیا وہ واپڈر کر رہا ہے اور اس کی لاگت بھی کافی بڑی گئی ہے، ٹھیک ٹھاک پیسے اس میں بڑھ گئے ہیں اور وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو فنڈ کر رہی ہے۔ اس وقت جو بجلی کی فراہمی ہے وہ صرف حکومت نے کرنی ہے اور ہم ہیسکو کے تھرو اس پہ کر رہے ہیں کام۔ اور جو آگمنٹیشن کی بات آپ نے کہی وہ $256 ملین اس کے اوپر لاگت آئے گی، اور یہ پیسہ ہم KWSSIP جو پروجیکٹ ہے $256 ملین $256 ملین $256 ملین، تو وہ ہم KWSSIP جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے $1.6 بلین کا کراچی کے انفراسٹرکچر کے لیے پانی اور سیویج کے، اس میں سے وہ پیسے اس پہ خرچ ہوگا۔ اچھا اس میں کام تو تیزی سے ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ورلڈ بینک فنڈڈ ہے ان کے اپنے پروسیجرز ہوتے ہیں جس میں تاخیر ہو رہی تھی، تو ابھی ریسنٹلی چیف منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کی اور اس میں جو یوٹیلیٹیز ہیں مطلب بجلی، گیس، پانی کی لائنوں کو ہٹانا ہے ان روٹس پہ جہاں پہ یہ لائنیں بچھی ہیں، اس پر تقریباً 7 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں۔ تو چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ورلڈ بینک جب اس کو پروسیس کرے، مکمل کرے، ہو تو ہو، سندھ حکومت اپنے وسائل سے یہ 7 ارب روپے دے رہی ہے اور اس کو ہم فوری طور پر شروع کر دیں، تاکہ ورلڈ بینک کے اپروولس کے بعد اگر یہ کام شروع ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ یوٹیلیٹی کی شفٹنگ کا ایک کام ہوگا، اس میں وقت کافی لگے گا۔ تو اس وقت کو بچانے کے لیے سندھ حکومت نے یہ پیسے اپنے پیسوں سے، اپنے ذرائع سے، اپنے وسائل سے جو ہے وہ فراہم کر دیے ہیں۔ شاید ایک آدھ دن میں ہو سکتا ہے کہ ریلیز بھی ہو جائیں اور اس پر جلد از جلد کام شروع ہو جائے گا، تاکہ جب آگمنٹیشن کا کام شروع ہو اس سے پہلے یوٹیلیٹیز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو چکی ہوں۔ دوسرا ایک کام یہ تھا کہ یہ جو ریڈ لائن کا کوریڈور ہے اس پر تقریباً 2.7 کلومیٹرز کی لائن ہے جو آگمنٹیشن کا حصہ ہے، تقریباً 84 انچ کی اور 72 انچز کی لائنز ہیں بڑی، وہ ڈل رہی ہیں۔ اب چونکہ وہ آگمنٹیشن شروع نہیں ہوا، ریڈ لائن کا کام جاری ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ریڈ لائن بن جائے ہم دوبارہ سے اس کو توڑیں اور دوبارہ سے لائن ڈالیں، تو اس کے بھی تقریباً 3 ارب روپے یا شاید اس کے لگ بھگ پیسے خرچ ہونے تھے۔ تو وہ بھی چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جب ورلڈ بینک کرے گا تب کرے گا، ہم یہ پیسے بھی دے دیتے تاکہ یہ کام آپ شروع کر دیں اور یہ وقت بھی ہم بچا دیں۔ تو سندھ حکومت بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ کام کر رہی ہے، اور چیف منسٹر صاحب نے جو پی ڈی ہیں اس پروجیکٹ کے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آگمنٹیشن کا کام آپ کوشش کریں کہ دسمبر 2025 میں، یعنی آج سے تقریباً 1 سال بعد اس کو آپ مکمل کر لیں۔ بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے، لیکن سندھ حکومت نے کمٹمنٹ کی، اور یہ پیسے چونکہ جو کام ابھی ہو سکتے ہیں اور نہیں ہو رہے اس لیے کہ اس کی فنڈنگ ورلڈ بینک کی طرف سے اپروو نہیں، تو ہم نے اپنی طرف سے پیسے دے کے اس کام کو شروع کر دیا تھا کہ جب باقی کام شروع ہو تو ہم تقریباً اس سے 6-8 مہینے کا جو کام ہے تیار کر چکے ہیں، تو ہم اس پر کافی آگے ہیں۔
सिर्फ ये कहें कि जी कराची में महंगी है बाकी मुल्क में सस्ती, ऐसा नहीं है। बिजली देखिए कि इलेक्ट्रिक जो प्राइवेट इदारा है वो सिर्फ कराची में है, बाकी मुल्क में जो इदारे फराहम करने वाले हैं वो सारे सरकारी हैं। दूसरा टैरिफ जो नेपरा है वो ये टैरिफ तय करता है, उनके मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं जिसकी बुनियाद पर वो करते हैं। थोड़ा बहुत फर्क ज़रूर होता होगा, लेकिन ये कहना कि भी ज़मीन और आसमान का कीमतों का फर्क ऐसा नहीं है। लेकिन ये बुनियादी चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए बिजली सस्ती उस वक्त होगी जब आप सस्ती बिजली बनाएंगे। ये तो मुमकिन नहीं है कि आप बिजली महंगी बनाएं और फिर आप कहेंगे सस्ती नहीं हो सकती। तो सस्ती बिजली बनाने के जो ज़राए हैं या जो फ्यूचर है वो सिर्फ है, बाकी कहीं नहीं। हमने पिछले कई सालों से हम कोशिश करते रहे कि जो घर से बिजली फराहम हो रही है उसको बढ़ाया जाए ताकि हम वो जो बिजली महंगी जो फ्यूल से